آخری نبی کو تمام انبیاءوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح اس آخری امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ اب اس فضیلت کا علت اور سبب کیا ہے، اور اس کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی دعوت والے کام کرتے ہو۔ دعوت کا کام یہ انبیاءوں کا کام ہے، اور زمانہ قدیم میں ایک نبی دنیا سے چلا جاتا تو پھر دوسرا نبی آتا اور اس دعوت کے پیغام کو آگے بڑھاتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، تو اس لیے اس کے بعد اس ذمہ داری کو جو انبیاءوں کا ذمہ داری تھی اس امت نے اٹھائی۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو افضل الامم قرار دی ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو یا امت محمد۔ کنتم میں مخاطبین کا ذکر فرما رہے ہیں، کنتم سے کون مراد ہے؟ تم بہتر امت ہو فی علم اللہ، اللہ کے علم میں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ خیر و امت بہترین امت ہو، اخرجت للناس تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، للناس لام انتفاع کے لیے ہے، تم نکالے گئے ہو للناس لوگوں کے فائدے کے لیے۔ ان هذه الامہ نفع ورحمۃ لنفسها وللخلق عموما فی الدنیا بالدعاء لجمیع الامم وفی الآخرۃ بالشہادۃ للانبیاء۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ سارے اخرجت للناس لرفع الناس، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے۔ کیوں؟ اس لیے یہ اپنے لیے بھی نفع کا ذریعہ ہے، یہ امت اپنے امت کے لیے بھی، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو سارے دنیا میں ہے، سارے جہان کے لیے، عمومی مخلوق کے لیے بھی دنیا میں، اور آخرت میں انبیاؤں کے گواہ بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ شہداء للناس۔ بہرحال اب کنتم میں خطاب کس کے لیے ہے؟ مخاطب کون ہے؟ مفسر نے تو آپ کو بتا دیا، اس سے مراد امت محمدیہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یعنی حضور کے امت سارے کے سارے قیامت تک آنے والے اس میں شامل ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مستدرک اپنے مسند احمد میں یہ روایت نقل کی ہے، جعلت امتی خیر الامم۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے امت کو سارے امت میں سے بہتر امت قرار دیا گیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کنتم میں مخاطبین جو ہیں صحابہ کرام ہیں۔ امام سدی فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، ہی للاصحاب خاصہ، یہ صرف صحابہ مراد سے۔ افضل الناس بعد الانبیاء۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اگر اس سے سارے امت مراد ہوتے ہیں تو کنتم کے بجائے انہم کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم الذین ہاجروا معہ، اس میں سے خاص مہاجرین مراد ہے۔ بہرحال زیادہ راجح بات یہی ہے، جو حدیث سے مرفوعی کے تائید بھی اسی پر ہو رہی ہے کہ اس سے پورا امت مراد ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی طرف دعوت دو گے، تأمرون حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ ایک اہم علت خیریت ذکر کیا گیا کہ یہ بہتر امت کیوں ہے؟ تأمرون بالمعروف، معروف اور منکر کا معنی آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟
اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہ فرض کفایہ ہے. امت کا ایک طبقہ اگر یہ ذمہ داری بجا لائیں تو سب کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر سب نے چھوڑ دیے تو پھر سب گناہ گار ہو جائیں گے. سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. بنی اسرائیلیوں میں حدیث میں آتا ہے ایک آدمی تھا، وہ مسجد میں بیٹھ کے عبادت گاہ میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اس بستی کو تباہ کر دیں. جب بستی میں فرشتے آئے تو دیکھا ایک آدمی ایسے بھی ہے کہ وہ اللہ کے نافرمانی نہیں کرتا. واپس چلے گئے، فرمانے لگے یا اللہ ایک آدمی تو اس بستی میں ایسا بھی ہے کہ آنکھ چپکنے تک آپ کے نافرمانی نہیں کرتا. تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس کو تباہ کر دیں. تو مسجد سے باہر کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں، کون کیا کر رہا ہے. تو یہ انفرادی، اس امت کا ذمہ داری کیا ہے؟ اجتماعی ہے. انفرادی فائدے کا سوچنا یہ تو حیوانات کا کام ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا فکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دوسرے کی فکر نہیں ہوتی. انسان کو اللہ نے جو شرافت دی ہے اس کا بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اجتماعی سوچ ہوتی ہے، اجتماعیت کی ہے کا فکر ہے. اور پھر مختلف مواقع میں دیکھو دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آنا، ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، حج بیت اللہ، سارے دنیا کے مسلمان بیک وقت جمع ہونا، پھر ہفتے میں ایک دفعہ جامع مسجد میں جمع ہونا، سال میں 1-2 دفعہ سب علاقے کے لوگ ایک ہی جگہ عیدگاہ میں جمع ہونا. یہ اجتماعیت کا درس دیتا ہے نا. تو ایک دوسرے کے حال احوال پوچھ لیں، ابھی ایک دوسرے کے خیر خیریت معلوم کر لیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اجتماعیت کا سوچ. وتؤمنون باللہ، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں یہ ایمان ان کے لیے بہتر ہوتا. منهم المؤمنون، ان میں سے کچھ ایمان لائے ہیں. واکثرهم فاسقون، زیادہ تر نمان فاسق ہیں. فاسق و معنی کافر کے، ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ. ہاں بھائی یہ جو سو رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، بھائی کھڑے ہو جاؤ. آتے کیوں ہیں آپ یار؟ ایک دن بتا دیا آپ کو کہ آپ سمجھ نہیں رہے. کھڑے ہو جاؤ جلدی کر کتاب لے کے. آپ نے تو بالکل معمول بنا دیے. پھر کلاس میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جا کے سو جاؤ کمرے میں یا کہیں پہ بھی. ومنهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن یضرکم الا اذى، یہ یہود و نصارہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مسلمانوں. بشیء، لن یضرکم سے مراد کیا ہے؟ یہود. یا معاشر المسلمین بشیء الا اذى، مگر زبانی، الا اذى، مگر تمہیں زبان سے گالیاں دیں گے، زبان سے تمہارے برائیاں بیان کریں گے. باللسان من سب و وعیدنا، تمہیں ڈرا دھمکائیں گے اور تمہیں گالی دیں گے، بس کچھ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے. ان کے اندر اتنا ہمت نہیں ہے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم سے لڑیں گے تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. منہزمین، شکست کھا کے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، ان کے ساتھ مدد نہیں ہوگی. علیکم، تمہارے خلاف. بل لکم النصر علیہم، بلکہ تمہارے ساتھ مدد ہوگی ان کے خلاف. ضربت علیہم الذلہ، یہ یہود کے اوپر اللہ نے ذلت نازل فرما دیے، لگا دیے. اینما ثقفوا، جہاں بھی تم پاؤ گے. حیثما وجدوا فلا عز لهم ولا اعتصام، نہ تو ان کے لیے کوئی مضبوطی ہوگی نہ کوئی عزت ہوگی دنیا میں. الا، مگر اس حال میں کائنینا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ کے بحبل من اللہ، اس رسی کو اللہ کی طرف سے یا رسی جو لوگوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ہے، اس کو پکڑ لیں، تھوڑے بہت کچھ عزت مل جائے گی.
اللہ نے یہ فرمایا کہ یہودی ہمیشہ دنیا میں ذلیل ہوں گے. ہاں اللہ کی رسی پکڑ لیں اللہ اور اسی طرح ہم لوگوں کے مسلمانوں کی رسی پکڑ لیں تو پھر کوئی الگ بات ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے فرمایا ان کے اوپر ذلت قیامت تک. ویسے دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں تو سب سے کم مذہب والے، سب سے کمزور طبقہ جو ہے وہ یہودی ہے. اگر یہ سازشی قوم ہے لیکن ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. بحبل من اللہ اور ان کے وجود بھی صرف اور صرف کسی کے دامن پکڑ کر کے. اب ایک ملک ہے پورا دنیا میں، عیسائیوں کے پاس سینکڑوں ملک ہیں، مسلمانوں کے پاس سینکڑوں ملک ہیں، ہاں، لیکن یہودیوں کے پاس ایک ملک ہے، وہ بھی چھوٹے سے اسرائیل، کراچی جیسا. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور وہ بھی غصب شدہ مسلمانوں سے غصب کر کے بنائے ہیں. بحبل من الناس، یہ تھوڑے بہت عزت پائیں گے تو کسی کے دامن پکڑ کر کے. انہیں حبل من الناس سے یا تو مسلمان مراد ہے، مسلمانوں سے معاہدہ کر کے تھوڑے بہت عزت پا لیں گے، بچ جائیں گے قتل سے. یا بحبل من الناس سے مراد عام ہے، یعنی کسی دوسرے مذہب والوں کے دامن پکڑ کر. اب اسرائیل کو تحفظ امریکہ دے رہا ہے. کون دے رہا ہے؟ اس کے دامن پکڑ کر کے یہ زندہ ہیں. یہ ملک جو ہے موجود ہے. سمجھ میں بات آئی؟ حبل سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یہ یاد رکھیں، حبل سے مراد عہد ہے، وعدہ ہے، بطور استعارہ ذکر کیا گیا. کیوں؟ حبل رسی جو ہے نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے. ایک آدمی کہیں پہ پھنس جائیں تو رسی کے ذریعے سے نکل جاتا ہے. نجات کا سبب ہے رسی. سمجھ آئی بات؟ تو لہٰذا معاہدے کو بھی رسی کے ساتھ تشبیہ دی. جب معاہدہ کرو گے کسی کے دشمن کے ساتھ تو آپ بچ جاؤ گے، تو پھر آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا جائے گا اس معاہدے کے روح سے. سمجھ میں بات آئی؟ اللہ بحبل من اللہ، یا تو بحبل من اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کافروں کے بڈھوں کو بھی قتل نہ کریں، ان کی عورتوں کو بھی قتل نہ کریں، ان کو بچوں کو بھی قتل نہ کریں. تو کچھ تو پابندیاں وہ ہے نا بحبل من اللہ. کچھ وہ ہے جو انسانوں کے دامن پکڑ لیا آپ نے. کچھ کیا بحبل من الناس کیا ہے؟ کسی ملک کو آپ نے ذمہ دار بنا دیا. ایک دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ایک معنی مفسرین فرماتے ہیں جو ذمی کافر کو جو امن حاصل ہوتا ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہیں حتی یعطل جزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہ تو اللہ کی طرف سے انہیں جزیہ دے کر ایک کافر کہتا ہے کہ میں جزیہ دے کر ٹیکس دے کر تمہارے ملک میں رہنا چاہتا ہوں، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اس کو بھی وہی ذمہ داری دیے جائیں گے اور وہی حقوق دیے جائیں گے جو ایک مسلمان کو دیے جاتے ہیں. ان کے مال کے تحفظ ہوگی، اس کے جان کے حفاظت ہوگی. یہ کیا ہے؟ حبل من اللہ، اللہ نے بتایا نا. اور دوسرا امان وہ ہوتا ہے جو مفوض ہے الی رائے الامام. کس کی طرف مفوض ہے؟ الی رائے الامام، یعنی امام کے رائے کی طرف مفوض ہے. تو بات سمجھ میں آئی نا؟ امام کے رائے کی طرف مفوض ہونے کا مطلب یہ ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ امام کے رائے کی طرف مفوض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حاکم وقت کو اختیار ہے، اس کو کس حد تک رہنے کی اجازت دیتا ہے، کن شرائط پہ ان کو رہنے کی اجازت دیتا ہے. چاہے مفت میں اجازت دیں، چاہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی لگا دیں. تو یہ بحبل من الناس ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ ورنہ ان کے مقدر میں ذلت ہے. اچھا
بحبل وحبل من الناس علم وهو عهدهم إليهم بالأمان. یہ حبل سے مراد کیا ہے؟ وہ وعدہ ہے جو ان کے ساتھ امن کا دیا گیا ہے. عن اداء الجزیہ، جزیہ دے کر رہیں گے. لا عصمۃ لهم غیر ذلک، اس کے علاوہ کوئی ان کے بچاؤ نہیں ہے. وباؤ، یہ رجعوا بغضب من اللہ، لوٹ گئے اللہ کے غضب کے ساتھ. وضربت علیہم المسکنہ، لگا دیے گئے ان کے اوپر فقر. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کے آیت کے کفر کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء، انبیاءوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق ناق. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے یہ نافرمان تھے اللہ کے حکم کا. وکانوا یعتدون، تھے یہ تجاوز کرنے والے ہیں. یتجاوزون الحلال الی الحرام. دیکھیں انبیاؤں کا قتل تو انہوں نے نہیں کہ موجودہ زمانے کے جو حضور کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے، بلکہ ان کے بڑوں نے کیے. لیکن یہ لوگ ان کے تائید کر رہے تھے، ان کو اپنا بڑا سمجھ رہے تھے، ان کے فعل پر نادم نہیں تھے، تو اس وجہ سے ان کو بھی اسی زمرے میں لایا گیا. لیسوا سواء من اہل الکتاب، ایک جیسے نہیں اہل کتاب. بات سمجھ میں نا، لیسوا سواء ایک جیسے نہیں ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے مستقیمۃ ثابتۃ علی الحق، بالکل سیدھا کھڑے ہیں حق پر. جیسے عبداللہ ابن السلام اور اس کے ساتھی. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اور رات کے حصے میں یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. وہم یسجدون، یہ حال ہے یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں. یصلون، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اللہ اور قیامت کو مانتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، دوڑتے ہیں نیکیوں پہ. واولئک، یہ جو ذکر الموصوفون بما ذکر من المصالحین، نیک لوگ ہیں یہ. ومنہم من لیسوا کذلک ولیسوا من الصالحین، کچھ تو ایسے ہیں کہ نیک نہیں ہیں، ایسا صفت والے نہیں ہیں. وما تفعلوا من خیر، جو تم کرتے ہو نیک کام. تفعلوا یا یفعلوا، تا ہو تو ایتہ الامہ، یہ امت مراد ہوں گے. اور یفعلوا ہوں گے امت القائمہ. من خیر فلن یکفروہ یا فلن تکفروہ، اس کے ناقدری نہیں ہوگی. اس کے ناقدری یعنی تم نیکی کرو گے اور اللہ تو اس کے ناقدری فرمائے نہیں. تردموا ثوابہ، تم اس کے ثواب کو نہ پاؤ قیامت کے دن، ایسا نہیں ہو سکتا. بل تجازون علیہ. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، وہ لوگ جو کافر ہیں دو دفعہ نہیں کر رہے ہیں ان سے ان کے مال اولاد. من اللہ، اللہ کے عذاب سے شیئن، کچھ بھی. دیکھیں سب کا ذکر نہیں کیا، دو چیزوں کا ذکر کیا. کیا؟ مال اور اولاد. کیوں؟ وخصہما بالذکر لأن الانسان یدفع عن نفسہ تارۃ بفداء المال و تارۃ بالاستعانۃ بالاولاد. دنیا میں انسان کے پاس کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائیں تو دور کرنے کے دو ہی ذریعہ ہوتے ہیں، ایک مال دے کے اور ایک اپنے اولاد کے ذریعے سے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور ایسا نہیں ہوگا اللہ کے عذاب کے متعلق. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کافر جو لگا رہا ہے نا، کسی غریب کو دے رہا ہے، دیکھو بیٹا کیا ہے، نیچے دیکھ کے آؤ جلدی، اٹھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اب دیکھو اتنا آہستہ جا رہا ہے جیسے مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس کا جو لگاتے ہیں کافر فی هذه الحیات الدنیا، اس زندگی دنیا میں، من عداوت النبی او صدقۃ ونحوها. دیکھو نبی کے مخالفت میں مال خرچ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی غریب کو دیتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں کافر. اولئک اصحاب النار. ادھر دیکھیں، ادھر باہر کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ وہ آپ کے بتا دے گا آپ کو. کون؟ اچھا سمجھ میں بات آئی؟ پھر فرما رہے ہیں ہم فیہا مثل ما ينفقون. اچھا کمثل ریح فیہا، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، اس میں بہت ہی تیزی ہو اور گرم ہوا چل رہی ہے یا بہت زیادہ سرد ہو تو آدمی کو ٹھنڈا کر کے ختم کر دیں شدید. اصابت حرث قوم،
کسی قوم کے فصل کو پہنچ جائیں، ظلموا انفسہم، انہوں نے ظلم کیے تھے، کفر اور فاہلکت ہو، پھر ان کے اس باغ کو کیا کر دیں، یہ طوفان تباہ کر دیں۔ فلم ینتفعوا بھی، اس نے تو وہاں خرچ کیا تھا نا، بہت زیادہ مال لگایا تھا، لیکن وہ سارے ضائع ہو گئے، کچھ فائدہ نہیں ملا۔ فکذالک نفقاتہم ذاہبہ، اسی طرح ان کے نفقات ذاہبات چلے گئے ہیں، لا ینتفعون بہا، کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، مال تو لگا دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، ولما ظلمہم اللہ بزیادہ نفقاتہم، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرما رہے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ انہوں نے تو لگا دیا ان کے نفقے کو، ولکن انفسہم یظلمون، انہوں نے کفر کر کے اپنے ساتھ ظلم کیے، بالکفر الموجب لضیاعہا، کیونکہ نیک عمل کا ذریعہ، نیک عمل کے قبولیت کے لیے شرط ایمان ہے، اور اس سے یہ محروم رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ، اب اے ایمان والو تم نہ پکڑیں بطانۃ، رازدار دوست، بطانہ رازدار دوست۔ آپ کو بتا دیا تھا کہ اوس و خزرج دو عرب کے قبائل تھے، اور یہود میں مدینہ میں 3 یہودیوں کے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہاں عرب کا، اوس و خزرج کا ان کے ساتھ انفرادی بھی تعلقات ہوتے تھے، دوستیاں تھیں، ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ بھی دوستی اور حلیف تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گیا اوس و خزرج، تو انہوں نے اسی طرح تعلق اپنے ان دوست جو یہودی تھے ان کے ساتھ برقرار رکھا، آنا جانا اور اسی ان کی محفل میں جانا، کچھ باتیں بتانا۔ لیکن ادھر سے یہودی جن کے سازشی قوم تھے، انہوں نے بظاہر تو دوستی مسلمانوں سے کر دی اپنے مفاد کے لیے، لیکن اندر سے بات نکال کے دشمنوں تک پہنچاتے تھے، راز کے باتیں ان سے لے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دی، تم بظاہر دوستیاں کرتے ہو لیکن وہ جو ہے تمہارے دشمن ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے کا کوشش کر رہے ہیں۔ بتانا اندرونی چیز کو کہتے ہیں، بات تو ہے نا، ایک زہر ہوتا ہے، لکل شیء بطن و ظہرنا، زہر باہر کے حصے کو کہتے ہیں، بطن اندر والے حصے کو کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئے نا۔ بتانا زہارہ، لکل شیء ہر چیز کے لیے، جو باہر کا حصہ ہے اس کو عرب زہارہ کہتے ہیں، جو اندر حصہ ہے اس کو بتانا کہتے ہیں۔ جو کپڑا آپ کے جسم کے ساتھ کی طرف لگا ہوا ہے وہ بتانا ہے، تو اس سے راز دار دوست مراد ہے، جو کسی کو وہ باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں لیکن ان کو بتاتے ہو، یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہے۔ مفسر نے معنی کیا ہے بتانا سے اصفیاء، خالص دوست، بات سمجھ میں آئے نا۔ تو بطور استعارہ ذکر فرمایا، تطلعونہم علی سرکم، یہ تم ان کو بتاتے ہو اپنے راز کے باتیں، من دونکم جو غیرکم من الیہود ہے، یعنی تم مسلمانوں سے علاوہ یہود اور منافقین کو، لا یعلونکم خبالا، یہ پرواہ نہیں کرتے ہیں تمہارے اوپر، خبالاً فساد کے، یہ منصوب ہے بنظر الحافظ، لا یقصرون لکم جہدہم فی الفساد، یعنی یہ کمی نہیں کرتے ہیں فساد میں کوشش کے، یہ تو ہر وقت لگے ہوئے تمہیں فساد، تمہارے خلاف فساد کرنے کے، اور تم دوستی نبھا رہے ہو۔ ودوا معنی تم یہ پسند کرتے ہیں تم تکلیف میں پڑ جاؤ، وہ شدت الضرر ہے، آنا کس کو کہتے ہیں، سخت تکلیف میں پڑ جاؤ۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض اور دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، بالوقیعۃ فیکم، تمہارے خلاف بات کر کے، وہ اطلاع المشرکین علی سرکم، تمہارے راز مشرکوں تک پہنچاتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، اکبر، یہ بہت بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، ہم نے بیان کی تمہارے لیے دلائل، علی عداوۃ من کنتم تعقلون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو۔ سمجھ آئی بات؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، آپ کو بتا دیا کہ بتانا اندرونی چیز کو کہتے ہیں۔ لسان العرب، مشہور عرب میں زبان کے لغت کا کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بتانا و معنی
کیا ہے کہ صاحب سرن، کیا فرما رہے ہیں؟ وَدَاخِلَةُ أَمْرِهِ الَّذِي يُشَاوِرُهُ فِي أَحْوَالِهِ، وہ رازدان کو کہتے ہیں، اور اس آدمی کو کہتے ہیں جو خالص دوستی کے معاملات میں خالص کام جو آپ کسی کو نہیں بتانا چاہتے ہیں لیکن اس کو مشاورت میں شامل کرتے ہو، اس کو بتا دیتے ہو، ایسے صرف مسلمان ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کافروں سے دوستی پہلے یہ بات ہو چکا ہے تفصیلی، ہاں، تو کس حد تک ہو سکتی ہے، کس کافر کے ساتھ ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ یاد رکھیں ایک کافر اگر ذمہ ہو نا، کیا ہو بھائی، کافر ذمہ ہو، اس کا وہی حقوق ہوتا ہے جو ایک مسلمان کا ہے، ایک مسلمان کا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا ذمیا فانا خصمہ ومن کنت خصمہ تو فخصمتہ یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں جو آدمی کسی ذمی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے طرف سے میں مقدمہ لڑوں گا، جس کے طرف سے میں مقدمہ لڑوں گا تو میرا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا، قیامت کے دن میں ہی جیت جاؤں گا۔ تو حضور نے اتنا دفاع کی ہے، جو کافر ویزا لے کر آپ کے ملک میں آتا ہے اور ایک محدود مدت کے لیے یا دائمی طور پر آپ کے ملک میں رہنا چاہتا ہے لیکن کوئی سازش نہیں ہے، کوئی دین کے خلاف کوئی ایسے کام نہیں کر رہا ہے، معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کر رہا۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعنی ربی ان اسلم معاہدا ولا غیری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا ایسے ذمی اور ایسے کافر کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے ان کو میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی کروں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس منہ فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے معاہدہ کیے ہوئے کافر کے ساتھ ظلم کیے ہیں یا اس کے حقوق طلب کیے ہیں یا اس کے طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا یا اس کے مال کو اس کے مرضی کے بغیر یہ سمجھ کر کہ یہ کافر ہے لے لیا آپ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانا حجیجہ یوم القیامہ، اس کی طرف سے میں لڑوں گا قیامت کے دن، اس کا وکیل میں بنوں گا۔ اب دیکھیں اسلام نے اتنا تحفظ کی ہے غیر مسلموں کے، سمجھ نہیں آئی بات؟ معاہدہ اور وعدے کا اتنا ایفا کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک اہل کتاب جوان تھا اور بڑے عمدہ کتابت اور منشی تھا، کاتب تھا۔ تو کسی نے حضرت فاروق اعظم سے یہ کہا کہ امیر المومنین آپ اس کو اپنا منشی بنا دیں کیونکہ بڑے ماہر ہے کتابت میں، آپ کے خطوط لکھیں گے، آپ کے امور میں جو ہے جو اہم باتیں وہ لکھیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں کیسے اس طرح کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے اس کو منشی بنایا کہ اپنا کاتب بنایا مسلمانوں کے، قد اتخذت اذن بطانۃ من دون المؤمنین، تو پھر تو ظاہری بات ہے امیر المؤمنین کی جو خطوط ہوں گے تو وہ راز کے باتیں ہوں گی نا۔ میں نے کافر کو کیا بنا دیا؟ رازداں بنا دیا، میں ایسے کام نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے حکمرانوں کے متعلق بتا رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ وقد انقلبت الاحوال وتسودوا بذلك في هذا الزمان باتخاذ اهل الكتاب كتبة وامنا وسودوا بذلك عند جهلة الاغنياء من الولاة والامراء۔ حالات بدل گئے، آج کے حکمران ان کی منشی غیر مسلم ہوتا ہے، ان کے کاتب ان کے مشیر کون ہوتے ہیں؟ غیر مسلم ہوتے ہیں، اور ہمارے حکمران جاہل ہوتے ہیں،
بس اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کو اپنے اقتدار کے تحفظ جو ہے زیادہ اہم ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ غیر مسلم جو کاتبین ہوتے ہیں، مشاور ہوتے ہیں، وہ ان پر بھی غلبہ حاصل کرتے ہیں، تو اس سے پھر مسلمانوں کو نقصان ہو جاتا ہے۔ یہی ہے، دنیا میں مختلف طریقوں سے کافروں نے، یہودیوں نے سازش کی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وما تخفی اچھا اللہ فرماتے ہیں ہاں انتم اولائے، تم ایسے ہوئے مومنو، ہاں تنبیہ کے لیے، تحبونہم لقرابتہم، ان سے محبت کرتے ہو کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، منکم یا وصداقتہم، یا اس بنیاد پر کہ تمہارے ان کی دوستی ہے، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، لمخالفتہم لکم فی الدین، تم ان کے طریقے پر نہیں ہو نا، وتؤمنون بالکتاب کلی، تم سارے کتابیں مانتے ہو آسمانی، تورات انجیل زبور قرآن کو مانتے ہو، ولا یؤمنون بکتابکم، لیکن وہ تمہاری کتاب نہیں مانتے ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تمہارے سے ملتے ہیں، قالوا اِنَّا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم نے ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، جب جاتے ہیں عَزُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، کاٹتے ہیں غصے سے اپنے انگلیاں تمہارے اوپر، جب آدمی غصہ ہوتا ہے نا، تو جب غصے کا انتہا ہو تو اپنے انگلیوں کو چباتا ہے، اطراف الاصابع من الغیظ، شدت الغضب، لما یرون من ائتلافکم، کیونکہ تم آپس میں اتنے محبت سے رہتے ہو اور ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ مسلمان اتنے متحد کیوں ہیں۔ وَيُعَبَّرُ عَنْ شِدَّةِ الْغَضَبِ بِعَزِّ الْأَنَامِلِ مَجَازًا، یہاں سخت غصہ ہونا مراد ہے، چاہے بظاہر انگلی نہ بھی کاٹیں لیکن اس سے تعبیر کس سے کی ہے جی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَضٌ، اگرچہ وہاں پہ انگلیاں کاٹنا نہ بھی ہو، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، کہہ دو مر جاؤ تم اپنے غصے سے، ابقوا علیہ الموت، یعنی موت تک اسی غصے میں رہو، فلن تروا ما یسرکم، جو ایسے چیز تم نہیں دیکھو گے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارے یہی نا کہ مسلمان آپس میں لڑیں تو تمہاری خوشی اسی میں ہے، لیکن کبھی یہ موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے کے راز کو جاننے والا ہے، بما فی القلوب ومنہ ما یضمرہ ہؤلاء، جو دل میں یہ چھپا کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں تکلیف پہنچ جائیں، حسنت، اگر تمہیں پہنچ جائیں حسنۃ خوشی، تصیبکم حسنۃ نعمۃ کنصر وغنیمہ، مثلا اللہ کی طرف سے نصرت آئے، اللہ کی طرف سے مال غنیمت مل گئے، تسؤہم تحزنہم، ان کو یہ کیا کرتا ہے ناراض کر دیتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئَةٌ، اگر تمہیں تکلیف پہنچ جائیں، کَحَزِیمَةٍ وَجَدْبٍ، شکست کھا گئے، یا یہ ایک عقاد سالی ہو گیا، کھانے پینے کا مشقت ہو، یفرحوا بہا، اس پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں وجملۃ الشرط متصلۃ بشرط، شرط کا جملہ یہ متصلۃ بشرط اور شرط کے ساتھ لگا ہوا ہے، وما بینہما اعتراض، درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ دیکھو وَإِذَا لَقُوكُمْ، یہ شرط ہے، وَإِذَا لَقُوكُمْ یہ جملہ شرط ہے، پھر آگے ان تمسسکم حسنۃ وجملۃ الشرط متصلۃ، یہ جو پھر ان تمسسکم یہ جملہ شرطیہ ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور بیچ میں قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ درمیان میں کیا ہے جملے معترضہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ والمعنی، مطلب کیا ہوا، نہم متناہون فی عداوتکم، یہ لوگ دشمنی میں اپنے حد تک پہنچ چکے ہیں، فلم توالوہم، ان کے ساتھ دوستی کیوں کرتے ہو، فاجتنبوہما، ان سے دوستی سے اجتناب کریں، بچیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے ان کی تکلیف پر، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرو گے، فی موالاتہم، انہیں اپنے آپ کو بچاؤ گے ان کی دوستی سے، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، لا یضرکم، اچھا، کیدہم، ان کی تدبیریں، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بما تعملون بس محیط، اللہ جو تم کرتے ہو اس کے احاطہ کرنے والے، عالماً فیجازیہم بھی، اسی پر بدلہ دینے والا ہے، اسی پر کیا ہے، اچھا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مقاعدہ للقتال، واللہ سمیع علیم، یہاں سے مصنف علیہ اللہ تبارک و تعالی
غزوہ احد کا بیان فرما رہے ہیں. کس کے بیان فرما رہے ہیں؟ غزوہ احد کے. آپ کو پتہ ہے اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ وہ بدر کا تھا سن 2 ہجری میں. کب؟ اس کے پس منظر آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے. تجارتی قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کے، اس کو روکنے کے لیے مسلمان جب نکلے تو ادھر سے ابو جہل جو ہے اپنے لشکر لے کر آئے گا 1000. مسلمان 313 تھے. رمضان کا مہینہ تھا. اللہ نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا کی. 70 قیدی بنا دیے گئے اور 70 کو کیا کر دیے گئے؟ قتل کر دیے گئے. سمجھ آئی بات؟ تو تجارتی قافلہ تو خیریت سے پہنچ گیا تھا. تو جب یہاں جو 70 قتل ہوئے ان کے ورثہ وہاں جا کے پھر کہنے لگے کہ بھائی اس سفر میں جتنے بھی مال جمع ہوا نا اس کو کیا کرنی چاہیے؟ کہنے لگے ان سارے مال کو مسلمانوں کے خلاف ہمارے مقتولین کے بدلہ لینے کے لیے استعمال کرنی چاہیے، اب ذاتی استعمال میں نہ لائیں. اس پہ اتفاق ہو گیا. اب ہم بدلہ لیں گے. اگلے سال سن 3 ہجری میں. کب؟ احد کا واقعہ پیش آیا. غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا. مصنف کے مطابق احد کا واقعہ جو ہے اتوار کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مسلمانوں کے تعداد جو ہے 1000 تھی اور مشرکینوں کا تعداد 3000 ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے تو بات سمجھ میں آئی نا؟ کہ احد کی جو واقع ہیں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا کہ مشرکین جو ہے مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں، 3-4 میل کے فاصلے پر ہے احد کا میدان. جب حضور کو پتہ چلا تو حضور نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ کیا باہر نکل کے مقابلہ کرنی چاہیے یا مدینہ میں رہ کے؟ حضور کے ذاتی رائے یہ تھی کہ بھائی مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنی چاہیے تاکہ بچے اور عورتیں بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں پیچھے سے. لیکن جو حضرات جذباتی نوجوان نہیں سمجھے، جو مدینہ منورہ میں وہ جو غزوہ احد بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے جذبہ بہت بڑھ چکا تھا. انہوں نے کہا نہیں ہم باہر جا کے مقابلہ کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اندر تشریف لے گئے، اپنا زرہ پہنا اور ٹوپی پہنی، وہ باہر نکلے. تو نوجوانوں نے جب حضور کو دیکھا تو فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم نے کوئی زبردستی کر دی، آپ جو کہیں اسی طرح کر لیں گے. حضور نے فرمایا نہیں، نبی جب ایک دفعہ تیار ہو جاتا ہے نا پھر پیچھے نہیں ہٹتا، چلنا ہے. ابھی 1000 لشکر کے ساتھ نکلے تو راستے میں پھر 300 آدمی عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینے کے منافق وہ ساتھ لے کر واپس آ گیا. تو یہ سمجھ کر کہ بھئی ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ مدینے میں ہم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش نہیں کر سکتے ہیں، واپس آ گئے تو 700 رہ گئے. بات سمجھ میں آئی نا؟ چلیے پھر تفصیل کل بتائیں گے. استاد آ گیا.